ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਬੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮਸਤਾਨਾ ਯਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਬੈਦ ਤਾਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਯਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ जल्दी से जल्दी मिल सकन। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद कैदियों की सजाओं को माफ कर दिया है। कैबिनेट ने रमजान उल मुबारक के दौरान प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में वर्किंग आवर्स या काम के औकात को कम करने का फैसला किया है। और कतर में कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद 689 हो गई है, जबकि नए केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली इंसानी सूरत हाल और सेहत के हालात को देखते हुए दर्जनों कैदियों की सजाएं माफ करके उनको रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में वीडियो लिंक के जरिए आज काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के आगाज में वजीर सेहत डॉक्टर हनान अल कुवारी ने मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद कैबिनेट ने फैसला किया कि वबा का मुकाबला करने के लिए किए गए इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया कि रमज़ान शरीफ के दौरान सरकारी इदारों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे काम होगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 6 घंटे काम होगा। अलबत्ता इस फैसले में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानें और मार्केट्स, फार्मेसीज, रेस्टोरेंट और जो खाना ऑर्डर पर डिलीवर करते हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल नहीं होगा। इसके अलावा वजारत तिजारत और सनअत दीगर तिजारती सरगर्मियों को अपनी सवाबदीद पर इस फैसले से मुस्तस्ना करार दे सकती है और टाइमिंग के हवाले से पहले जारी करदा फैसलों पर अमल कर सकती है। कैबिनेट ने फैसला किया कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जो मुलाजमीन आम लोगों के साथ डीलिंग करते हैं उनको मास्क पहनना होगा। इसी तरह क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा। कैबिनेट ने आज 22 अप्रैल को ये फैसला भी किया कि शॉपिंग करने वालों को शॉपिंग के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वालों को भी ड्यूटी के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि जो भी इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ वबाई अमराज से मुताल्लिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक की सजाए कैद और 2 लाख तक का जुर्माना या इनमें से कोई एक सजा दी जा सकेगी। इन फैसलों पर 26 अप्रैल 2020 से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने वज़ारत तिजारत और सनअत यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी है कि वो कमर्शियल परमिट और दीगर तिजारती लाइसेंसेस को जिनकी डेट एक्सपायर हो रही हो 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए ज़रूरी कार्रवाइयाँ करे और रिन्यूअल के वक्त चार्जेस वसूल कर ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के सदर जनाब पीटर मावरी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए बाहमी ताउन के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान मिस्टर मावरीज ने कतर में शहरियों और मुकीम अफराद की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए किए गए इक़दामात को सराहा
اور وبا کے علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے میں قطر ایئر ویز کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے سربراہ انجینئر سعد بن شرید الکعبی اور چین میں بڑی کشتیاں تیار کرنے والے قومی ادارے کے سربراہ جناب لی فیمبی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے قطر نے LNG لے جانے والے بڑے ٹینکرز کی تیاری کے لیے بکنگ کی ہے۔ یہ ٹینکرز قطر پیٹرولیم کے کارواں میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ LNG کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جاری منصوبوں کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ ان منصوبوں میں الشمال پلانٹ کی توسیع بھی شامل ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رؤیت ہلال کمیٹی نے قطر میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل جمعرات کی شام رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی نے درخواست کی ہے کہ جس شخص کو بھی چاند نظر آ جائے وہ دفنا کے ٹاور ایریے میں واقع کمیٹی کے دفتر میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد آ کر اپنی گواہی پیش کرے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ایک اور فیصلے میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران محمد بن عبد الوہاب جامع مسجد میں جمعے کی نماز اور تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، لیکن اس میں صرف 40 افراد شرکت کریں گے جو اسی مسجد کے ملازمین ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 22 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 608 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 75 مریضوں کی شفا یابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 689 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض زندگی کی جنگ ہار گیا ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اکثر کیس ورکرز کے ہیں جن کو احتیاطاً پہلے ہی کوارنٹین کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ افراد کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہے تھے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ان دنوں یہ وائرس یہاں قطر میں اپنی پیک پر ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وزارت صحت وائرس کی چین کا پیچھا کر رہی ہے اور تلاش اور اسکریننگ کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ HMC کے زیر نگرانی بڑی عمر کے افراد کے لیے قائم کیے گئے ڈپارٹمنٹ میں اویئرنیس اور ٹیلی فون کے ذریعے حال احوال دریافت کرنے کی سروس میں شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے بھی حصہ لیا۔ HMC نے عالمی ادارہ صحت WHO کے تعاون سے عمر رسیدہ افراد کو کورونا وائرس کے خطرے سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہوا ہے اور متعلقہ ادارہ ٹیلی فون کے ذریعے ہر بزرگ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کو ضروری ہدایات اور مشورے دے رہا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے قطر نے جو حکمت عملی اپنائی اس کی کامیابی دن بدن سامنے آ رہی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج سے صنعیہ کے لاک ڈاؤن ایریے کا کچھ حصہ کھول دیا گیا ہے۔ اس علاقے کو پہلے مکمل طور پر سینیٹائز کیا گیا تاکہ ورکرز محفوظ رہیں۔ دوسری جانب وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے ویڈیو لنک کے ذریعے آج عرب اور ایشیائی ملکوں کے سفارت خانوں میں لیبر کے امور کے ذمہ داروں سے بات چیت کی، جس کے دوران ان کو ورکرز کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ عالمی سطح پر کورونا کے مریضوں کی تعداد 25,80,000 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے تقریباً 1,80,000 دنیا چھوڑ چکے ہیں، جبکہ 7 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں وائرس کا زور ٹوٹ گیا ہے، یعنی پیک کا مرحلہ گزر گیا ہے، جبکہ موراکو کے وزیر اعظم سعد الدین العثمانی نے زور دے کر کہا ہے کہ اس وبا کے خلاف تمام کوششوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ قطر کے پڑوسی ملکوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 168، سعودی عرب میں 1,141 اور موراکو میں 168 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ کویت میں مزید 31 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس سال کا رمضان گزشتہ برسوں کے رمضان سے الگ ہوگا۔ شریعت اور صحت کے اصول
اصول کے مطابق سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ وقت کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ گرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے رمضان کی رونق بالخصوص فیملی وزٹس پر یقیناً اثر پڑے گا، لیکن اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر بہرحال عمل کرنا ہوگا۔ مسلم علماء کے عالمی اتحاد کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر علی محی الدین القراداغی نے فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ حالات میں تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا واجب ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر متعدد قیدیوں کی سزاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ کیبنٹ نے رمضان المبارک کے دوران پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں ورکنگ آورز یا کام کے اوقات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور قطر میں کورونا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 689 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ